باب اول میں ہسکی ایل ایک عجیب و غریب رویا دیکھتا ہے۔ شمال سے آندھی، آگ کا بادل اور چار عجیب مخلوقات نمودار ہوتی ہیں جن کے پاس پر بھی ہیں اور پہیے بھی۔ یہ خدا کے جلال کی شاندار جھلک ہے۔ اس ان کی شک روٹ کے سکار لیتے ہیں جیسے شہر کی خطا کو اپنے بدن پر اٹھائے۔ سخت زمین، آسمان تلے اور یہی سادہ سی روٹی مشکل مگر نشاندہی کرتی ہوئی، یہ سب آنے والی عدالت کی پیشگی خبر تھی۔ خدا کی بات ساس پر کلام کا صحیفہ کھولا گیا، اس کے الفاظ آگ کی طرح درخشاں تھے۔ جب اس نے اسے اپنے منہ میں رکھا تو وہ شاہد کی طرح میٹھا محسوس ہوا۔ پھر آواز آئی، میں نے تجھے اسرائیل کے گھر کا نگران ٹھہرایا ہے۔ حیرت اور خوف میں اس نے سرزمین دہم باب 3 میں حزقیل خدا کا کلام مکتوب کی صورت میں کھاتا ہے جو اس کے منع میں شیریں لگتا ہے۔ خدا اسے بنی اسرائیل کا نگران بناتا ہے۔ وہ جلاوطن لوگوں کے درمیان 7 دن تک خاموش بیٹھا رہتا ہے۔ باب 4 میں حزقیل ایک ماڈل شہر بنا کر یروشلم کے محاصرے کی علامتی تصویر دکھاتا ہے۔ وہ مخصوص دنوں تک روٹ بدل کر لیٹا رہتا ہے، پہلے بائیں پھر دائیں، اور آگ پر پکی ہوئی جو کہ روٹی کھاتا ہے۔ یہ آنے والی عدالت کی پیشگی نشانی ہے۔ رون یہروالیو رہی باب 5 میں حزقیل اپنے بال مونڈ کر 3 حصوں میں بانٹتا ہے، ایک جلا دیتا ہے، ایک تلوار سے کاٹتا ہے اور ایک ہوا میں اڑا دیتا ہے۔ یہ یروشلم پر آنے والی مختلف سزاؤں کی علامت ہے۔ باب 6 میں خدا اسرائیل کے پہاڑوں پر بت پرستی کی مذمت کرتا ہے۔ تمام بت مٹ جائیں گے، عبادت گاہیں ٹوٹ جائیں گی، مگر ایک چھوٹا سا باقی ماندہ گروہ بچے گا جو خدا کو پہچانے گا۔ باب 7 ایک اعلان ہے۔ آخر آ پہنچا، بدی اپنی حد کو پہنچ گئی ہے، لوگ خوف، بھوک اور تباہی میں گرفتار ہوں گے۔ یہ یروشلم پر خدا کے فیصلے کا وقت ہے۔ باب 8 میں حزقیل کو ہیکل میں پوشیدہ بت پرستی دکھائی جاتی ہے۔ بزرگ تصویروں کے آگے جھکے ہیں، عورتیں تموز کے لیے رو رہی ہیں اور کچھ لوگ سورج کو سجدہ کرتے ہیں۔ ایزیکیل چیپٹر 9 باب 9 میں خدا پاک لوگوں کی پیشانیوں پر نشان لگوانے کا حکم دیتا ہے اور باقی سب پر عدالت نازل ہوتی ہے۔ سفید لباس والا فرشتہ نشان لگاتا ہے جبکہ 6 اور فرشتے سزا کا حکم پورا کرتے ہیں۔ یہ خدا کے انصاف کا باب 10 میں خدا کا جلال ہیکل سے اٹھنے لگتا ہے۔ کروبی فرشتے، گھومتے ہوئے پہیے اور روشن تخت گاڑی ظاہر ہوتی ہے۔ آخرکار خدا کا جلال ہیکل سے باہر جاتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ قوم کے لیے ایک خوفناک لمحہ۔ جن باب 11 میں حزقیل کو ہیکل میں بڑوں کی سازش دکھائی جاتی ہے۔ خدا کا جلال شہر سے اٹھتا ہے لیکن نیک لوگ محفوظ رہیں گے۔ یہ انصاف اور امید کا سبق دیتا ہے۔ خدا باب 12 میں حزقیل خدا کے حکم پر جلا وطن ہونے کا نقشہ دکھاتا ہے۔ وہ ایک بیگ باندھ کر رات کو شہر چھوڑتا ہے تاکہ قوم سمجھے کہ خدا کا فیصلہ قریب ہے۔ حزقیل چیپٹر جن باب 13 میں خدا جھوٹے پیغمبروں کی مذمت کرتا ہے۔ وہ قوم کو گمراہ کر رہے ہیں لیکن خدا کا انصاف ان کے جھوٹ کو ختم کر دے گا۔ نیک لوگ محفوظ رہیں گے۔ باب 14 میں خدا بزرگان کے دلوں میں چھپی بت پرستی کی نشاندہی کرتا ہے۔ ان کی دعاؤں کو قبول نہیں کیا جائے گا لیکن نیک لوگ محفوظ رہیں گے۔ یہ خدا کی عدل و رحمت کا سبق ہے۔ ملٹی باب 15 میں خدا بنی اسرائیل کی مثال ایک لارڈ انگور کی بیل کے طور پہ دیتا ہے۔ اگر یہ مفید نہیں ہے تو اسے آگ میں پھینک دیا جائے گا۔ یہ قوم کی بے فائدہ روش کی تنبیہ ہے۔ تو باب 16 میں خدا یروشلم کو ایک بچے کی طرح دکھاتا ہے۔ وہ بڑھی اور شہرت اور شان و شوکت پائی مگر بت پرستی اور گناہوں کی وجہ سے سزا کی مستحق ہو گئی۔ پھر بھی نیک لوگ محفوظ رہیں گے۔ یہ ججمنٹ ایوری وجہ۔ باب 17 میں خدا یروشلم کی مثال ایک بڑی سرو کی طرح دیتا ہے۔ بابل اور مصر کی طاقتیں اس پر اثر ڈالتی ہیں لیکن خدا وعدہ کرتا ہے کہ چھوٹے پودے سے نئی امید ابھرے گی۔ باب 18 میں خدا بتاتا ہے کہ ہر شخص اپنے اعمال کا ذمہ دار ہے۔ گناہ کرنے والا سزا پائے گا، نیک اور توبہ کرنے والا زندگی پائے گا۔ یہ خدا کی انصاف اور ذاتی جواب دہی کا سبق ہے۔ باب 19 میں خدا یہودا کے شہزادوں کی مثال 2 شیر کے طور پر دیتا ہے۔ وہ فخر میں بڑھے مگر آخرکار زنجیروں میں گرفتار ہو گئے۔ یہ قیادت کی ناکامی اور سزا کا سبق ہے۔ یہی کل باب 19 میں خدا یہودا کے شہزادوں کی مثال 2 شیر کے طور پر دیتا ہے۔
وہ فخر میں بڑھے مگر آخرکار زنجیروں میں گرفتار ہو گئے۔ یہ قیادت کی ناکامی اور سزا کا سبق ہے۔ باب 20 میں خدا اسرائیل کی پوری تاریخ یاد دلاتا ہے، مصر، بیابان اور وعدہ شدہ ملک تک۔ وہ بار بار بغاوت کرتے رہے مگر خدا نے اپنے نام کی خاطر رحم کیا۔ آخرکار وہ ایک نیک باقی ماندہ قوم کو بحال کرے گا۔ وہ میں اس کی طرف خاص کی کال باب 21 میں خدا اپنی تلوار کے نکلنے کا اعلان کرتا ہے۔ بابل کا بادشاہ راستوں کے موڑ پر فال نکالتا ہے اور فیصلہ یروشلم کے خلاف ہوتا ہے۔ یہ خدا کے حتمی فیصلے کا اعلان ہے۔ پر آکیت باسلسن میں انسان کا انک پر چنگا حچاتر وکال اپنی باب 22 میں خدا یروشلم کے گناہوں کو ایک پگھلتی ہوئی بھٹی کی طرح دکھاتا ہے۔ حاکم، کاہن، نبی اور لوگ سب بگاڑ میں پڑ گئے ہیں، مگر افسوس کوئی بھی دیوار میں رخنا بند کرنے والا نہ ملا۔ اور یہ بھی کہا ہے نبر سے اتنا۔ باب 23 میں دو بہنوں اوہلا اور اوہلیبا کی مثال دی گئی ہے جو سامریا اور یروشلم کی بے وفائی کو ظاہر کرتی ہیں۔ وہ غیر قوموں اور بتوں کی طرف مائل ہوئیں اور آخرکار سخت سزا کا سامنا کیا۔ باب 24 میں یروشلم کو ایک جوش کھاتی دیگ کی طرح دکھایا گیا ہے جس میں اس کے گناہ ابل کر ظاہر ہوتے ہیں۔ اسی دن حزقییل کی بیوی کا انتقال بھی ہوتا ہے جو قوم کے لیے ایک نشانی بن جاتا ہے۔ کسی سے سارے انٹرپٹر کو ظاہر باب 25 میں خداوند 4 قوموں پر عدالت سناتا ہے، عمون، مواب، ادوم اور فلسطین۔ انہوں نے اسرائیل کی مصیبت پر خوشی منائی، اس لیے خدا فرماتا ہے کہ ان پر سزا آئے گی تاکہ وہ جان لیں کہ میں ہی خداوند ہوں۔ اب فرماتا ہے کہ شہرسور اپنے غرور اور تجارت پر بھروسہ کرتا تھا مگر اس پر عدالت آنے والی تھی۔ قومیں اس پر چڑھ دوڑیں گی اور اس کی دیواریں سمندر میں گرا دی جائیں گی۔ خدا اپنی قدرت دکھائے گا تاکہ سب جان لیں کہ وہی خداوند ہے۔ باب 27 میں سور کو ایک شاندار جہاز کی طرح دکھایا گیا ہے جو ہر قوم سے تجارت کرتا تھا مگر غرور نے اسے ڈبو دیا۔ خدا فرماتا ہے کہ اس کا جہاز سمندر میں ٹوٹ کر غرق ہو جائے گا اور قومیں اس کی بربادی پر ماتم کریں گی تاکہ جان لیں کہ خداوند ہی حاکم ہے۔ باب 28 میں سور کے حکمران کے غرور پر خداوند عدالت سناتا ہے جو اپنے آپ کو خدا کے برابر سمجھتا تھا۔ خدا فرماتا ہے کہ اس کا گھمنڈ اسے زمین پر گرا دے گا۔ پھر بادشاہ سور پر نوحہ ہے اور سیدون پر بھی سزا کا اعلان تاکہ سب جان لیں کہ خداوند ہی واحد مالک ہے۔ باب 29 میں خدا مصر کے خلاف نبوت کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ مصر کو 40 سال کے لیے ویران کر دیا جائے گا اور اس کے باشندے اس کی طاقت سے محروم ہوں گے۔ یہ خدا کی قدرت اور انصاف کا سبق ہے۔ اس کے باب 30 میں خدا مصر اور آس پاس کی قوموں کے خلاف نبوت کرتا ہے۔ بابل ان پر چڑھ دوڑے گا، شہروں کو مٹا دے گا اور لوگ غلامی میں چلے جائیں گے۔ یہ خدا کے انصاف اور طاقت کا سبق ہے۔ سنت کی جنرل جیون انٹرویو۔ باب 21 میں خدا نبوت کرتا ہے کہ آشور ایک عظیم سرو کی طرح بلند ہوا مگر غرور میں ڈوبا اور خدا نے اسے زمین پر گرا دیا۔ اس کی تباہی سے چھوٹے درخت بھی سبق سیکھیں کہ غرور نقصان دہ ہے۔ مرے پاس مسرخ اللہ دمرت میں سرویت۔ باب 32 میں مصر کو ایک بڑے سانپ کی طرح دکھایا گیا ہے جو ندی میں ڈوبا جاتا ہے۔ فوجیں تباہ ہوتی ہیں اور قومیں ماتم کرتی ہیں۔ خدا کا فیصلہ ظاہر ہوتا ہے کہ مصر کی طاقت ختم ہو جائے گی۔ باب 33 میں خدا حزقییل کو اسرائیل کا نگران بناتا ہے۔ وہ خبردار کرتا ہے کہ اگر لوگ توبہ کریں تو بچ جائیں گے اور اگر نہ کریں تو سزا پائیں گے۔ یہ قوم کی ذاتی جواب دہی اور خدا کی رحمت کا سبق ہے۔ باب 54 میں خدا بنی اسرائیل کے نگرانوں کو ملامت کرتا ہے جو اپنے رتبے کے باوجود عوام کی پرواہ نہیں کرتے۔ خدا خود اچھے چرواہے کی طرح لوگوں کو جمع کرے گا اور حفاظت کرے گا۔ باب 35 میں خدا ایڈوم کے خلاف نبوت کرتا ہے جو اسرائیل کے دشمن ہے۔ خدا فرماتا ہے کہ ایڈوم اپنی دشمنی کی سزا پائے گا اور سب جان لیں گے کہ میں ہی خداوند ہوں۔ باب 36 میں خدا فرماتا ہے کہ وہ اسرائیل کی زمین کو دوبارہ آباد کرے گا۔ سوکھی ہوئی زمین سبز ہوگی، لوگ واپس آئیں گے اور خدا کی پاکیزگی سے بھر جائیں گے۔ یہ امید اور بحالی کا سبق ہے۔ باب سنت میں خدا نے حزقییل کو وادی ہڈیوں کی مثال دکھائی۔ سوکھی ہوئی ہڈیاں زندہ ہو کر قوم بنے۔ خدا فرماتا ہے کہ اسرائیل کی قوم کو نیا حیات اور طاقت دی جائے گی۔ یہ خدا کی بحالی اور زندگی دینے کی قدرت کا سبق ہے۔ باب 38 میں خدا نے دشمن قوموں گوگ اور ماگوگ کو اسرائیل کے خلاف جمع ہوتا دکھایا، مگر خدا اپنی طاقت سے ان پر حملہ کرے گا اور اسرائیل کی حفاظت کرے گا۔ یہ خدا کی حاکمیت اور قوم کی حفاظت کا سبق ہے۔ باب 39 میں خدا گوگ اور اس کی فوجوں کو شکست دیتا ہے۔ زمین پر ان کے ہتھیار بکھر جاتے ہیں اور اسرائیل خوشی مناتا ہے۔
یہ خدا کی طاقت، انصاف اور قوم کی نجات کا سبق ہے۔ باب 40 میں حزقیኤل کو خدا نے نئے ہیکل کا تفصیلی نقشہ دکھایا۔ وہ دروازوں، صحنوں اور دیواروں کو ناپتا ہے تاکہ قوم دیکھ سکے کہ خدا کا جلال کیسے ظہور کرے گا۔ یہ امید اور منصوبہ بندی کا سبق ہے۔ باب 41 میں حزقیኤل نئے ہیکل کے اندرونی حصوں اور سب سے مقدس جگہ کو دکھاتا ہے۔ دیواروں، ستونوں اور زیورات کی تفصیلات ناپ کر خدا کی پاکیزگی اور جلال ظاہر کیے جاتے ہیں۔ یہ خدا کی رہائش کی تقدس کا سبق ہے۔ باب 42 میں حزقیኤل ہیکل کے اندرونی صحنوں میں کہنوں کے لیے مخصوص کمروں کو دکھاتا ہے۔ داخلے، زاویے اور قربانی کے مقامات کی وضاحت کی گئی ہے تاکہ عبادت میں ترتیب اور تقدس قائم رہے۔ حائل اور خروبت دو ہو جگہ۔ باب 43 میں خدا کا جلال نئے ہیکل میں واپس آتا ہے، دروازے کھل جاتے ہیں اور روشنی کے ساتھ خدا کا جلال اندر داخل ہوتا ہے۔ یہ قوم کے لیے امید اور خدا کی موجودگی کا سبق ہے۔ باب 44 میں حزقیኤل کو ہیکل کے دروازوں اور کاہنوں کے لیے نئے اصول دکھائے جاتے ہیں۔ مشرقی دروازہ بند ہے اور کاہن مخصوص راستوں سے داخل ہوں گے۔ یہ خدا کی عبادت اور تقدس کے قوانین کا سبق ہے۔ ریتنا خدا 44 میں باب 45 میں ہیکل کی زمین کی تقسیم اور قربانی کے اصول دکھائے گئے ہیں۔ کچھ زمین کا حصہ کاہنوں، کچھ لیویوں اور کچھ شہزادے کے لیے مخصوص ہے۔ یہ خدا کی عبادت اور عدل کے منصوبے کا سبق ہے۔ ازیکیل کے باب 54 میں ہیکل کے دروازوں، صحنوں اور قربانی کے اصول دکھائے گئے ہیں۔ شہزادہ روزانہ کی قربانیاں پیش کرتا ہے اور لوگ مخصوص اوقات میں داخل ہوتے ہیں۔ یہ خدا کی عبادت میں ترتیب اور تقدس کا سبق ہے۔ باب 47 میں ہیکل سے پانی بہتا ہے جو وادیوں اور زمینوں کو زندگی بخشتا ہے۔ مچھلیاں تیرتی ہیں، درخت سرسبز ہیں اور دیہات آباد ہوتے ہیں۔ یہ خدا کی زندگی بخش طاقت اور بحالی کا سبق ہے۔ باب 48 میں خدا نے اسرائیل کی زمین کی نئی تقسیم دکھائی، 12 قبائل کے لیے واضح حدیں مقرر کی۔ ہیکل مرکز میں ہے اور دروازے اور علاقے دکھائے گئے ہیں۔ یہ خدا کے وعدے اور قوم کے لیے ترتیب اور برکت کا سبق ہے۔ دانیہ باب 1 میں دانیال اور اس کے 3 دوست بابل لے جائے جاتے ہیں۔ بادشاہ نے انہیں اپنی خدمت کے لیے تیار کرنے کا حکم دیا، مگر دانیال نے خدا کی فرمان برداری میں ثابت قدم رہ کر مخصوص خوراک نہ کھائی۔ یہ ایمان اور حکمت کا سبق ہے۔